ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود بخود جان میں جان آ جائے گی، خود بخود جان میں جان آ جائے گی۔ روزہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی۔ فاطمہ کی حیات ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہمارا آئیڈیل تو اہل بیت ہے، حضرت علی بھی ہمارے، حضرت حسن حسین بھی، اور حضرت فاطمہ بھی ہمارے، کہو سبحان اللہ۔ اور یہ اس پر عمل کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ یہ تو ایک ادارہ ہے، اصل تو گھر میں تربیت ہوتی ہے، یہاں تو پڑھایا جاتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی۔ فاطمہ کی حیات ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اور آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ سی رہی تھی تو ان کے ہاتھ سے سوئی گری، اندھیرا تھا، چراغ بجھ گیا تو وہ سوئی گم ہو گئی۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ اس واقعے کو شاعر نے اشعار میں کیا بیان کیا کہ وہ سوئی ملی کیسے۔ تو اگر آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ کی سبحان اللہ آئے گی، صحیح ہے جی۔ شاعر کہتا ہے میرے آقا کے دندان ونجم کے ایک تبسم سی پھیلی عجب روشنی، میرے آقا کے دندان ونجم کے ایک تبسم سی پھیلی عجب روشنی، گم شدہ سوئی ایک آن میں مل گئی، گم شدہ سوئی ایک آن میں مل گئی، ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ جتنے حضرات ہیں اتنی آواز نہیں ہے، سارے بولے نا سبحان اللہ۔ اور ایک ایک حرف صادق ہے قرآن کا، ایک ایک حرف صادق ہے قرآن کا، اس پہ ایمان ہے ہر مسلمان کا، اس پہ ایمان ہے ہر مسلمان کا۔ جتنے قرآن کے دشمن ہیں مٹ جائیں گے، جتنے قرآن کے دشمن ہیں مٹ جائیں گے، اس میں کوئی خطا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہو بے شک
آگے پیچھے والے بھائیوں بے شک وہ مولانا صاحب عبداللہ صاحب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے تھے نا، تو شاعر نے کیا منظر کشی کری، کہتا ہے خار کے منہ پہ مکڑی